بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آقا کریم رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہزاروں لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ انسان دن رات واقعات بیان کرتا رہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کمالات عطا فرمائے جو پوری روئے زمین پر کسی انسان کو نصیب نہ ہوئے۔ تو ناظرین گرامی، آئیے آج ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ ان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں کام کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ابھی بچے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو باری مشقت کی حالت میں دیکھا تو انہیں آپ پر رحم آیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ اپنا تہبند اتار کر اس سے تہ کر کے کندھے پر رکھ لیں۔ اس طرح جب آپ پتھر کندھے پر رکھیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ بات سن کر تہبند کھولا اور اسے کندھے پر رکھ لیا۔ ناظرین گرامی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا کرتے ہی آپ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر گرے تو آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اٹھتے ہی آپ نے اشارہ فرمایا، میری چادر۔ پھر آپ نے فوراً وہ تہبند باندھ لیا۔ اس وقت دراصل دوسرے قریشی بچے بھی یہ کام کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے تہبند کھول کر اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے تہبند کھولا تو گر پڑا۔ جب میں نیچے زمین پر گرا تو ایسی حالت میں ایک فرشتے نے مجھے آہستہ سے بٹھایا اور کہا کہ اپنا تہبند باندھ لو، تو میں نے اسی وقت اپنا تہبند باندھ لیا اور پھر سے پتھر اٹھانے لگا۔ اور میرے ساتھیوں، میں نے تہبند باندھا ہوا تھا، باقی جتنے بھی بچے کام کر رہے تھے سب نے اپنا تہبند کھولا ہوا تھا، اپنے کندھوں پر رکھ کر پتھر اٹھا رہے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عمر کی بات ہے جس عمر میں بچے عام طور پر بغیر تہمت کے پھرتے ہوتے ہیں، اور یہ بات عجیب نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ مکے میں ایک شخص زید بن عمرو بن نفیل تھا۔ مکے کے مشرک جب کسی بت کو پر کوئی جانور ذبح کرتے تو وہ ان سے کہا کرتے تھے، اس جانور کو اللہ نے پیدا کیا، اس نے اس کے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس نے اس کے لیے زمین سے سبزہ اگایا، پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچپن میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زید بن عمرو بن نفیل کی یہ باتیں سنا کرتے تھے۔ محترم ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں نے بھی بچپن میں بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت چکھا تھا تک نہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی بچپن میں بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت نہیں کھایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسالت عطا فرمائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ آپ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب پریشانی کے عالم میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور یوں کہنے لگے کہ اے رب، میرے سوا محمد کو میری طرف لوٹا دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، اب انہیں لوٹا دیجئے۔ ایک شخص نے ان کے بارے میں کسی سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے شخص نے بتایا کہ یہ عبد المطلب ہیں، انہوں نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا، اور آج تک انہوں نے اپنے پوتے کو جب بھی جس کام کے لیے بھی بھیجا ہے ان کا پوتا کامیاب ہی واپس آیا ہے۔ آج انہیں آنے میں ذرا دیر ہو گئی ہے تو یہ ان الفاظ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو ساتھ لیے واپس آتے ہوئے نظر آئے۔ ایک دفعہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ کوئی کہتا کسی بت کے پاس جا کر دعا کرو، کوئی کہتا کسی کے پاس جا کر دعا کرو، کوئی کہتا تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہتا منار کے پاس چلے جاؤ۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا، تم کہاں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ تم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہیں۔ یہ باتیں سن کر لوگوں نے کیا کہ آپ اشارہ عبد المطلب کی طرف ہے؟ اس نے فوراً کہا ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو طالب کے دروازے پر آئے اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو لوگوں نے ہند سے کہا، وادی میں
قحط پڑا ہوا ہے، بچے ہلاک ہو رہے ہیں، آئے بارش کی دعا کریں۔ حضرت ابو طالب ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہے تھے، اور آپ چھوٹے سے بچے تھے، آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی انگلی پکڑ کر ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر خانہ کعبہ سے ملا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اس وقت آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، آسمان پر بادل کے دور دور تک نشانات نہیں تھے، بارش ہونے کے لیے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ لیکن پیارے دوستو، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اوپر کو اٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ بادل ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ شہر اور دیہات سب کے سب رات ہو گئے۔ نبوت کے اعلان کے بعد جب قریش آپ کو ستانے لگے تو آپ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ان سب سے اشعار کی صورت میں یہ بات کہی، تم انہیں ستاتے ہو، یہ تو روشن چہرے والے ہیں، ان کے چہرے کا واسطہ دے کر تو بالش طلب کی جاتی ہے، یہ تو یتیموں کے فریاد رس ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں، اور آل ہاشم کے ضرورت مند انہی کا دامن پکڑتے ہیں، اور ایسا کرنے کی وجہ سے نعتیں اور برکتیں عزت پاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننھال میں لے گئیں، اور ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، یہودی پوچھنے لگا، اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا، اس وقت اس نے کہا کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی، ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف محسوس ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ راستے میں ایک وادی آ گئی، وہاں ایک بہت زیادہ طاقتور اور مست اونٹ کھڑا نظر آیا۔ اس کے ڈر سے لوگ دونوں طرف رک گئے، جس کے پاس سے گزر نہیں رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ سے ذرا بھی نہ ڈرے، اس کے نزدیک چلے گئے۔ اونٹ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ اس بات ہی کو مار کر گئے۔ تب کہیں جا کر آپ نے اسے چھوڑا اور وادی سے آگے روانہ ہوئے تو ایک اور وادی راستے میں آئی تو وہ پانی سے بھری ہوئی تھی، اور پانی پورے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے، پانی اتنا زیادہ تھا کہ لوگ آگے نہیں جا سکتے تھے، پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے راستہ بند ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر آپ اس وادی میں داخل ہو گئے۔ اب کہاں تو پانی زور و شور سے بہہ رہا تھا، اور کہاں اب آپ کے جسم داخل ہوتے ہی پانی خشک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو گویا ہوا کی طرح اڑا دیا، اور لوگوں نے آسانی سے وہ وادی پار کر لی۔ جب مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو یہ تمام واقعات بیان کیے۔ یہ تمام واقعات سننے کے بعد لوگ حیران ہو گئے، اور بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پہ دنیا میں آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے دنیا کو بتلانے کے لیے انبیاء کرام بھیجے، جو صرف لوگوں کو یہی بتاتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور عن قریب ان کا ظہور ہوگا، اور جب آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے تو تمام لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بھی ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ وہ پورے روئے زمین، پوری کائنات کے لوگ جب ان کی باتیں سنتے تو سن کر حیران ہو جاتے کہ ایک بچہ اس طرح کے واقعات پیش کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ماں باپ کی کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔